اور زندہ قومیں ان آبجیکٹیوز کو ڈیفائن کر کے ان تک پہنچنے کا روڈ میپ ڈرا کرتی ہیں جو حکومتوں کے بدل جانے سے تبدیل نہیں ہوتا ہے، ماسوائے اس کے کہ اس کو ایکسلریٹ کرنے کے لیے اگر کہیں کوئی فائن ٹیوننگ کی ضرورت ہے تو وہ کر دی جائے اس کی. ومز پر کبھی حکومتیں اور ملک نہیں بنتے. کبھی ہمیں جمہوریت کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور اپنی آواز کو اپنے نمائندوں کے ذریعے پارلیمنٹ میں بلند کیا جانا چاہیے کہ قوم کے کلیئر کٹ ویل ڈیفائنڈ آبجیکٹیوز، اس کے ٹارگٹس وہ سیٹ کیے جائیں اور وہاں تک کا ایک روڈ میپ ڈرا کیا جائے اور اس پر پھر عمل کیا جائے. یہ سوال ہمارے ساتھی نے پوچھا تھا، مجھے اس کا ایک سائیڈ کوسچن جو میرے ذہن میں آتا ہے کہ جو ایجوکیشنل سسٹم ہے اگر اس کو دیکھا جائے لیٹ سے گریک یا رومن ٹائم سے لے کے اور پھر جو اسلام کا بھی، وہ استاد ڈریون تھا کہ آپ استاد کو سیکھ کریں گے. اور وہ جو کہانیاں ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ کسی اچھے استاد کی تعریف سن کے اور اس کی باتیں سن کے وہاں پڑھنے جاتے تھے. آہستہ آہستہ استاد پیچھے رہ گیا، ادارے جو ہیں بڑے ہو گئے، یونیورسٹیز ڈیولپ ہو گئیں. اب اس میں جو اساتذہ ہیں آج، جس طرح آپ نے کہا ان کا بھی تو رول ہے تربیت میں. وہ تو تنخواہ دار ملازم ہیں، ان کی یہ ذمہ داری وہ نہیں سمجھتے کہ تربیت جو ہے وہ اپنی تنخواہ لیتے ہیں. وہ سبجیکٹ کالج میں نہیں پڑھاتے جو اپنے ٹیوشن سینٹر میں پڑھاتے ہیں. تو اس صورت میں اگر استاد بھی آپ کو وہ نہیں اویلیبل، ماں باپ جو ہیں وہ جو معاشی حالات ہیں ان کے تحت اتنے پس چکے ہیں، ان کے پاس بچوں کے پاس بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے. تو جو آؤٹ سائڈ انفلوئنسز ہیں ہمارے جیسے لوگ جو ٹیلی ویژن کے ذریعے، جو سوشل میڈیا کے ذریعے گھروں میں پہنچے ہیں، وائی شوڈ وی ٹیک ذمہ داری؟ اور سب شاید میں یہاں آپ سے تھوڑا سا اختلاف کرنے کی اجازت چاہوں گا. گریک ٹائمز سے لے کے آج تک ایک لمبا سفر، کئی ہزار سال پر محیط. آپ آج سے 50 سال پہلے تک کا وقت پاکستان میں بھی آ جائیے تو گریک ٹائم سے لے کے انٹل 50 years بیک فرام ناؤ یہ سسٹم موجود رہا ہے. خود ہمارے اسی ملک میں، اسی پاکستان میں سسٹم رہا ہے. اسکول، کالجز، یونیورسٹیز اس وقت بھی تھی، لیکن ایک چیز کا پورا اہتمام کیا جا رہا تھا کہ ٹیچرز ٹریننگ کالجز موجود تھے ملک میں، اور صرف انہی ٹیچرز کو لیا جاتا تھا جو وہاں کے کوالیفائڈ ہوتے تھے. جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے، اگرچہ وہ زمانہ قدیم کی بات ہے، لیکن پھر بھی ہمارے یہاں سال میں 1 مہینے کے لیے ان کو پیپل ٹیچر کہتے تھے، وہ آیا کرتے تھے. اس وقت تو اتنا شاید گہرائی میں ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا، لیکن آج وی کین انڈرسٹینڈ کہ وہ یہ جو ٹیچرز ٹریننگ کالجز ہیں، وہاں جو ٹیچرز کی ٹریننگ کے لیے آتے تھے ان کو آن جاب ٹریننگ کے لیے، یا جس کو آج کے زمانے میں ہینڈز آن ٹریننگ کہتے ہیں، اس کے لیے مختلف اسکولس میں بھیجا جاتا تھا کہ وہ 1 مہینہ وہاں پریکٹیکل ایکسپیرئنس گین کرتے تھے. لیکن جس طرح سے اور چیزیں تبدیل ہوتی گئی ہیں، ہم نے وہ راہ بھی چھوڑ دی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ایک انحطاط آیا ہے چاروں طرف. میں ایک سوال آپ سے اس سے جڑا ہوا کروں گا، لیکن کسی محفل میں انوائٹڈ تھا گفتگو کے لیے،
وہاں بات چلی قانون کی عملداری کی. تو میں ان سے ایسی بات کہہ رہا تھا جو میرے لیے ذاتی طور پر رسکی تھی کہنا، لیکن بہرحال سچ ہے وہ، کہ ایک زمانہ تھا ایون اسٹوڈنٹس جن کے بارے میں حکومت کا رویہ خاصا ہمدردانہ ہمیشہ ہوتا تھا، پولیس کا رویہ بھی ہمدردانہ ہوتا تھا، لیکن اس ایک پرٹیکولر ایسپیکٹ پر بڑے ہارش ہوتے تھے پولیس والے بھی، اور وہ یہ تھا کہ 2 اسٹوڈنٹ ایک بائیسیکل پر نہیں بیٹھ سکتے. تو ہمارے یہاں ہوتا کیا تھا کہ ہم ایز اسٹوڈنٹ اسکول کالج میں جہاں کسی چوراہے کے قریب پہنچے تو دوسرا اسٹوڈنٹ اتر جاتا تھا، ایک سائیکل پر بیٹھ کے کراس کر لیتا تھا اسے، آگے جا کے وہ پھر بیٹھ جاتا تھا. لیکن وہ خوف تھا قانون کا کہ ہم چوراہے سے 2 اسٹوڈنٹ بیٹھ کے نہیں گزرتے تھے. سن سیٹ کے بعد بغیر لائٹ کے بائیسیکل ہم چلا نہیں سکتے تھے، اور پچھلے مڈ گارڈ پر ریفلیکٹر ضرور لگا ہوتا تھا، ورنہ پولیس والا پکڑ لیتا تھا. تو میں ان سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو نظام تھا کہ بائیسیکل والے پر سختی کی جائے اسٹوڈنٹس پہ، ایسا نہیں تھا کہ یہ لوگ بے رحم تھے. آج تو ہم فوراً فتویٰ دے دیں گے کہ غریب آدمی کو تنگ کرتا ہے، یہ غریب آدمی ہے، اس کے پاس پیسے نہیں، بائیسیکل چلا رہا ہے، اس کو یہ تنگ کرتا ہے. اصل میں اس کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ اس بائیسیکل والے کو فورس کیا جائے کہ قانون پر عمل کرے، قانون کی پابندی کرے. کل یہی بائیسیکل والا موٹر سائیکل خریدے گا، یہ موٹر سائیکل چلا رہا ہوگا، تو اس وقت ایز موٹر سائیکلسٹ یہ قانون کی پابندی کرے گا. اب پھر وہی موٹر سائیکلسٹ کل کو کار خریدے گا تو ایز کار ڈرائیور بھی وہ قانون کی پابندی کر رہا ہوگا. یہ ویری ویل تھاٹ آف کام تھے جو امپلیمنٹ کیے ہوئے تھے، اور یہ بہت سے جو میری ایج گروپ کے لوگ آپ کو ملیں گے وہ سبھی اس بات کی گواہی دے دیں گے کہ یہ اسی ملک میں، جس ملک کی ہم باتیں کر رہے ہیں. کیا یہ ضروری ہے کہ ہم جو امور ہیں سیاست کے، امور ریاست کے جو ہیں، جو کہ صرف اور صرف پالیٹکس سے ریلیٹڈ ہے، اس کا صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے اس کا آغاز جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت سے کریں، یا جو دوسرے عام فنکشن ہے وہاں پر نعت جو ہے وہ پڑھی جائے؟ یہ کاسمیٹک پوسچرنگ نہیں ہے؟ یہ دوگلا پن نہیں ہوگا؟ دیکھیے، ایک اچھی چیز ہے، اس کو کنٹینیو کیا جانا چاہیے، لیکن دوسری جو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم اسے کاسمیٹک کہہ رہے ہیں، اگر ان چیزوں کو امپروو کر لیں تو یہ کاسمیٹک نہیں رہتی، یہ اہم ضرورت بن جائیں گی ہماری.